کہتے ہیں کہ قدرت کے فیصلے بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو وقت کا فرعون بھی مچھر سے مات کھا جاتا ہے۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے نہ جانے کتنے دھن دولت اور سمپدا خرچ کر دی، ہزاروں ٹن بارود برسا دیے، لیکن جب قدرت انتقام لینے پر آئی تو صرف ایک آگ کی چنگاری نے امریکہ کے اربوں خربوں ڈالروں کے امپائر کو مٹی میں ملا دیا۔ 7 جنوری سن 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ غزہ کو جہنم بنا دے گا، اور اس کی دھمکی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امریکہ کے کیلیفورنیا کے جنگلوں میں ایسی آگ لگ گئی کہ جس نے امریکہ کو زندہ قبرستان میں بدل دیا۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارود کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے مات دے دی۔ آج امریکہ میں 1,00,000 سے زیادہ عمارتیں اور 300 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جس نے اپنے سپر پاور ہونے پر غرور تھا، وہ امریکہ جس نے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتی ہوئی چند شعلوں کی آگ میں بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ امریکہ میں لگی آگ کی شروعات کیلیفورنیا کے جنگلوں سے ہوئی اور دھیرے دھیرے لاس اینجلس، ہالی ووڈ ہلز، مالیبو بیچ جیسے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیاشی اور نشاط کی محفلیں تھیں، وہ اب وحشت رقص کر رہی ہے۔ وہ شہر جس کی تہذیب کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج ان کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف اس قدر طاری ہے کہ بیسیوں لاکھ آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ غزہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈر اور راکھ کے ڈھیر کے سوائے کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے، مالی بار ایکٹرز اور لوگوں کو بنگلے موجود تھے، ان میں بڑی تعداد ان ایکٹرز اور امیر زادوں کی تھی جنہوں نے کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کے نرسنگار کا سمرتھن کیا تھا۔ امریکہ کے مشہور ایکٹر جیمس ووڈس نے کبھی کہا تھا کہ غزہ کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں، جنگ بندی نہیں اور کسی بھی طرح کی معافی نہیں۔ آج وہی جیمس ووڈس پیسیفک پیلیس دیش میں بنے اپنے اربوں خربوں کے ڈالروں کو جلتے ہوئے دیکھ کر دہاڑے مار کر رو رہا ہے۔ لوگوں کو شعلوں نے ہالی ووڈ کو بخشا اور نہ ہی کسی چرچ کو۔ کلاسی ووڈ کا وہ ایتہاسک بینر جسے دیکھ کر امریکہ خوش فہمی سے مبتلا رہتا تھا، اس کا وجود مٹ چکا ہے۔ وارنر برادرز، یونیورسل پکچرز، پیراماؤنٹ پکچرز جیسے اسٹوڈیو بھی اب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ غزہ کی بربادی کا خواب دیکھنے والے خود اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سالوں پہلے دبئی نے والٹ ڈزنی سے کہا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈیو کو دبئی لے آئے، لیکن والٹ ڈزنی نے اس کے اس چیز کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج والٹ ڈزنی کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کا اسٹوڈیو اب دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا ہے۔ ہالی ووڈ ہلز، جہاں پر سال اکثر ایوارڈ آیوجت کیا جاتا تھا، اب کوئی چیز باقی ہے تو وہ ہے موت۔ غزہ کو جہنم بنانے کا خواب دیکھنے والے اپنی زندہ آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس اب لاس اینجلس بن چکا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی؟ یہ آگ کی اٹھتی لپٹیں اور زمین دوز ہوتی عمارتیں اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہیں۔ امریکہ میں اس وقت 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جو اس آگ کو پورے امریکہ میں پھیلاتی جا رہی ہیں۔ یہ آگ ہر منٹ میں 5 فٹ بال جیسے میدانوں کو جلا کر راکھ کر دے رہی ہے۔ نے ایک اندازے کے مطابق آنے والے وقت میں اس امریکہ کو $200 ملین کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ نقصان کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اب اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکیش امبانی کی کل سمپتی صرف $95 بلین ہے، اور وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا، اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی ہے۔ امریکہ کی بغاوت اور شرکت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس آگ سے عبرت لینے کے بجائے اس آگ کا نام رکھا ہے سانتا ناس، یعنی شیطانی آگ۔ اس آگ نے لگ بھگ 42 ورگ میل کا علاقہ جلا کر راکھ کر دیا ہے، جو لگ بھگ سان فرانسسکو شہر کے برابر ہے۔
چاند سے لے کر منگل گرہ پر بستیاں بسانے کی بات کرنے والے امریکہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ اپنے دیش میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی تاریخ ظلم اور خون سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہ دیش ہے جس نے فلسطین، عراق، ایران، سیریا اور افغانستان سمیت نہ جانے کتنے دیشوں کو تباہ اور برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی دھرتی پر بسنے والے مول نواسی ریڈ انڈینز کو زندہ جلا کر مار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود قدرت وقت پر امریکہ سے اس کے ظلم کا، ستم کا حساب لیتی رہتی ہے۔ امریکہ کی اس آگ میں غزہ کے ان لاکھوں مظلوم کی آہ شامل ہے جنہیں بارود کے ڈھیروں اور عمارتوں کے ملبوں میں مار دیا گیا۔ شراب ہاتھ میں لے کر غزہ کی تباہی کا منظر دیکھنے والے آج خود کے جلے ہوئے گھروں کا ماتم منا رہے ہیں۔ کوئی کہہ دے ان سے جا کر کہ قدرت کے انتقام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سپر پاورز بس ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔